ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن۔ تو تازہ ترین خبر یہ ہے جناب کہ انٹرسیپٹ میگزین ہے، یہاں پہ ایک نیوز سورس ہے اور بہت کریڈیبل نیوز سورس ہے، اس نے ایک سٹوری بریک کی ہے اینڈ دس دے آر سیئنگ از ون آف دا بگیسٹ اسکینڈلز اور بگیسٹ اسٹوریز آف دا ریسنٹ ٹائم، اسپیشلی کنسرننگ ون جس کا کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہو، اور انہوں نے وہ جو ورلڈ فیمس سائفر ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس سائفر کے پورے کانٹینٹس جو ہیں وہ انہوں نے پبلش کر دیے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سائفر ان کو پاکستان میں کسی نے ملٹری سورس نے، جو کوئی ظاہر ہے کوئی سیریس کوئی ایسا ہی شخص ہوگا جو سینئر پوزیشن پہ ہو، اس نے ان کے حوالے کیے ہیں اور انہوں نے وہ منوان چھاپ دیا ہے، اور اس کے اوپر ایک پوری ایک سٹوری بھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ جی شاید اس کی سورس جو تھے وہ عمران خان تھے یا پی ٹی آئی والے کے اندر سے کوئی تھا، جس کی جو ون آف دی سٹوری کا رائٹر ہے انٹرسیپٹ کا رابرٹ برائنز، انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وی اسٹینڈ بائی آر سورس، کہ ہماری سورس جو ہے وہ ملٹری سے تھی، کوئی سویلین سورس نہیں تھی۔ یہ وہی ہیں جو عمران خان جو ہے وہ پچھلے 1.5 سال سے بتا بتا کے تھک گئے ہیں، اور یہ جو دوسرے سب چوروں کا ٹولہ ہے یہ اس کو ڈینائی کرتا رہا۔ پہلے کہا کہ سائفر ہے نہیں، پھر کہا کہ سائفر ہے مگر اس میں یہ نہیں لکھا ہوا، پھر کہا کہ ہاں نہیں ہے مگر وہ تو جھوٹ ہے اور وہ ایڈیٹڈ ہے اور وہ تو اسد مجید نے لکھا تھا۔ یہ ساری مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں، مگر اب یہ بات وہ کہتے ہیں اللہ الحق ہے، سچ بہرحال سامنے آ گیا ہے، اور اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ لو نے پاکستان کے سفیر کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی اس میں بہت واشگاف اور پرزور اصرار کے ساتھ یہ بات کہی کہ عمران خان کو اس یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا ہے یا ہو رہا ہے، اس میں اگر عمران خان جو ہے اس کو فارغ کر دیا گیا تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے اور پاکستان کی ساری غلطیاں بھلا دی جائیں گی۔ اس غصے کی اصل وجہ جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، محکمہ خارجہ میں اور امریکی وائٹ ہاؤس میں جو غصے کی وجہ ہے، وہ خان صاحب کا یوکرین اور رشیا کی جنگ کے اوپر نیوٹرل سٹینس ہے، جس کو کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ یوکرین کی حمایت نہیں کر رہے تو آپ نیوٹرل نہیں ہیں، جو ان کی ہمیشہ کی ہے کہ یو آر ود اس اور ود آؤٹ اس اور اگینسٹ اس، وہ ان کی ایک فلسفی ہے۔ تو اس کے پس منظر میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے، جو کہ اس ڈیسک کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے جو کہ پاکستان سے ڈیل کرتا ہے، وہ ہمارے ایمبیسڈر کو اس طریقے سے باقاعدہ لتاڑتا ہے، اور ایمبیسڈر اسد مجید نے اس پہ کامنٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی اسیسمنٹ کے مطابق یہ وائٹ ہاؤس کی پرمیشن کے بغیر نہیں کہہ سکتا تھا جو کچھ اس نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اپنی اسیسمنٹ میں کہ ڈیورنگ دا کانورسیشن اس نے کئی دفعہ وائٹ ہاؤس کا ریفرنس دیا۔ تو اب یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ امریکی حکومت جو تھی وہ پاکستان میں رجیم چینج چاہتی تھی، اور وہ رجیم چینج جو ہے وہ اس وجہ سے چاہتی تھی کہ شاید ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی رشیا پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی عمران خان رن کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کہ جھوٹ تھا۔ تو عمران خان جب اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رجیم چینج کی سازش ہے یہ انیشیٹ پاکستان سے ہوئی، وہ سامنے آ جاتا ہے کہ پاکستان سے جنرل باجوہ اینڈ کمپنی نے امریکنوں کو یہ باور کرایا کہ پاکستان کی رشیا پالیسی یا عمران خان کے ماسکو وزٹ میں آرمی کا کوئی رول نہیں ہے، یہ عمران خان آن ہز اون کر رہے ہیں۔ جب ظاہر ہے یہ میسج یہاں پہنچا تو ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے۔ اب جو اپولوجسٹ ہیں پی ڈی ایم کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو سائفر ہے اس میں امریکی حکومت کی ناخوشی یا غم و غصہ تو ظاہر ہو رہا ہے عمران خان سے، مگر سازش کہاں ہے؟ اب یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ سائفر بھیجا گیا پاکستان تو پاکستان کے محکمہ خارجہ میں یہ سائفر گم ہو گیا، جبکہ جو پاکستان کا ملٹری چینل ہے جو یہاں واشنگٹن میں ملٹری اٹیچی ہیں، ان کے تھرو یہ سائفر پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو تو فوراً مل گیا۔ پاکستان کے محکمہ خارجہ یا حکومت کو، شاہ محمود قریشی کو تو اس وقت پتہ چلا جب اسد مجید صاحب نے ان کو 1-2 دن کے بعد فون کیا اور کہا کہ جی میں نے وہ سائفر بھیجا تھا، اس پہ کیا رسپانس ہے؟ تو جس پہ شاہ صاحب نے کہا کہ جی کون سا سائفر؟
اور پھر وہ سائفر ڈھونڈا گیا اور فائنلی وہ سائفر پیش کیا گیا. تو عمران خان کے ساتھ ان سب کی جو پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کا کیونکہ کوئی اسکیلیٹن ایز سچ نہیں ہے کلازٹ میں، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، تو وہ جو ہیں وہ کھل کے بات کرتے ہیں. انہوں نے وہ سائفر کے اوپر کھل کے بات کی، وہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے موہت پیرزادہ کا دیکھا ہوگا ولاگ لیٹسٹ، تو انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ عمران خان نے وہاں پہ 2 میٹنگز کی رشیا جانے سے پہلے، اور اس میں جتنا پاکستان کا فورن پالیسی کا انٹلیکچوئل کیپٹل تھا، جس میں کرنٹ فورن سیکرٹری، پاسٹ فورن سیکرٹریز، کچھ ایمبیسیڈرز، کچھ اور لوگ، وہ سب وہاں موجود تھے، اور سب کا کنسنسس یہ تھا کہ پاکستان کو رشیا سے تعلقات بہتر بنانے چاہیے، اور یہ جو اپرچونٹی اتنے عرصے کے بعد ملی ہے وزیر اعظم کے جانے کی، جو 23 سال کے بعد پاکستانی وزیر اعظم رشیا جائے گا، اس کو اویل کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی وارن کیا تھا کہ وہاں پہ کوئی اوپن اینڈڈ سٹیٹمنٹ نہیں دینا ہے، کوئی پریس کانفرنس، کوئی وائس تھاٹ نہیں دینا ہے. یہ سب چیزیں جو تھیں یہ ان کو پہلے سے بتا کے بھیجی گئی. اب ہوتا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ فلائی کرتے ہیں، اس وقت تک جنگ انیویٹیبل نہیں ہوئی تھی، حالات جا رہے تھے جنگ کی طرف، جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. ڈیورنگ دس کورس جنگ شروع ہو جاتی ہے صبح 5 بجے. امریکن جیک سلیون صاحب جو ہیں، جو این ایس اے ہیں، وہ پاکستان کے این ایس اے جو موہت صاحب تھے، موہت یوسف صاحب، ان کو فون کر کے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور آپ لوگ جو ہے فوراً یہاں سے واپس چلے جائیں پوٹن سے ملے بغیر. تو صبح ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے، سب کو اٹھایا جاتا ہے، خان صاحب کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے کمرے میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور ڈسکشن ہوتی ہے. اور اس وقت جب وہ کھڑکی سے پردہ ہٹا کے باہر دیکھتے ہیں تو مارچ پاسٹ اور گارڈ آف آنر کے لیے جو روس کے فوجی دستے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ لے رہے ہیں. تو اس وقت عمران خان مسکرا کے یہ کہتے ہیں کہ نا اٹس ٹو لیٹ. مطلب یہ کہ اس وقت وہاں سے جانا جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ میں کسی پبلک مقام پہ صدر پوٹن کو تھپڑ مار دوں. تو یہ تو ہم نہیں افورڈ کر سکتے، ہمارا ملک جو ہے رشیا کے ساتھ اس قسم کے تعلقات کی خرابی برداشت نہیں کر سکتا. So they go through the motions, they have that summit meeting, اور جو پوٹن جو ہے وہ بھی اپنی ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرتے ہیں، اور وہ 30 منٹس کی میٹنگ ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے کئی گھنٹوں پہ. لیکن بہرحال وہاں پہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی، کوئی سوالات نہیں لیے جاتے، اور عمران خان جو ہے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. اب جنرل باجوہ جو ہیں وہ امریکی میسج سمجھ چکے ہیں، شاید ان کو اور طریقے سے بھی پہنچایا گیا ہوگا وہ میسج، اور وہ ایک نیشنل ڈیفنس کے سیمینار میں بریک کرتے ہیں پاکستان کی آفیشیل پالیسی سے، اور رشیا کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور یوکرین کا ساتھ دیتے ہیں. اور اب یہ کامن نالج ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ رشیا یوکرین جنگ میں یوکرین کو ملٹری سپلائز جو ہے وہ دے رہا ہے. پاکستانی شیلز جو ہیں وہ وہاں دیکھے گئے، ان کی تصاویر بھی اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ. تو اب اینی بڈی ود ہاف اے برین وہ یہ بات اب سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان میں ریجیم چینج کا جو آپریشن ہے وہ چاہے امریکہ میں پلان ہوا ہو، چاہے پاکستان میں پلان ہوا ہو، اور انیشیٹ کہیں سے بھی ہوا ہو، اس میں دونوں کی رضامندی شامل تھی. امریکہ واز مور دین ہیپی ٹو سی دا بیک آف عمران خان، اینڈ سو واز جنرل باجوہ، اینڈ سو واز دا پی ڈی ایم گروپ. تو یہ کانفلوئنس ہوا ہے انٹرسٹ کا. اور ظاہر ہے پاکستان میں جیسے سیاست کام کرتی ہے کہ جو اتحادی تھے، وہ جو حلیف تھے وہ مخالف بن گئے، اتحاد ٹوٹ گیا، اور عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. اب پاکستانی قوم کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو سچی اور حق بات تھی وہ آج انٹرسیپٹ نامی ایک نیوز پلیٹ فارم جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے. یہ پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ کسی پاکستانی کا پلیٹ فارم نہیں ہے، اور جو انٹرسیپٹ ہے اٹ از نون فار بریکنگ اسٹوریز اینڈ بینگ اوتھینٹک سورس آف انفارمیشن. تو اب پاکستانی عوام کو یقین آ جانا چاہیے کہ ان کا جو لیڈر ہے عمران خان جو ہے وہ سچا لیڈر ہے، وہ حق پہ کھڑا ہے، وہ پاکستان کے حق کی بات کر رہا ہے. اور اس کے خلاف جتنے لوگ ہیں جس میں پی ڈی ایم اور کرنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، تو یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ پاکستانی عوام اس پہ کیا ری ایکشن دیتی ہے. مگر جو پاکستان کے انٹلیکچوئلز ہیں، اگر ان کو تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہے تو ان کو کم سے کم یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ غلط تھے، عمران خان صحیح تھا، اور وہ سائفر بھی صحیح تھا، اور یہ سازش ہوئی ہے. دیکھنے کا شکریہ.
پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے بیل آئیکن پہ کلک کریں. تھینک یو ویری مچ.